Assalamu alaikum students. In this lecture of chapter number 8, we will discuss the most important topic, basic structure of C. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. ایکچولی بیسک اسٹرکچر کسی بھی پروگرامنگ لینگویج یعنی کہ ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج جس کے اندر آپ کوئی انسٹرکشن کا سیٹ رائٹ کر رہے ہوتے ہیں, پروگرام رائٹ کر رہے ہوتے ہیں, کوڈنگ فیز میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کسی نہ کسی فارمیٹ کو فالو کرتے ہو. وہ فارمیٹ جس کو فالو کر کے آپ اس دیٹ پرٹیکولر پروگرامنگ لینگویج کے اندر کوڈ کرتے ہو, انسٹرکشنز رائٹ کرتے ہو, وہ فارمیٹ سینٹیکس یا بیسک اسٹرکچر آف دیٹ پروگرامنگ لینگویج کہلاتا ہے. اب اگر بات کریں سی کی, تو دا فارمیٹ آف رائٹنگ سی پروگرام از کالڈ اٹس اسٹرکچر. مین کہ جو فارمیٹ آپ سی پروگرامنگ لینگویج کے اندر پروگرام کرتے ہوئے فالو کرو گے وہ فارمیٹ بیسک اسٹرکچر آف سی کہلائے گا. کلیئر؟ اٹ کنسسٹ آف دا فالوئنگ پارٹس, یعنی میجر اس کے دو پارٹس ہیں, پری پروسیسر ڈائریکٹیو اینڈ دا مین فنکشن. پری پروسیسر ڈائریکٹیو بچوں یاد رکھیں بیسیکلی دو طرح کے ہوتے ہیں. نمبر 1 انکلوڈ پری پروسیسر, نمبر 2 ڈیفائن پری پروسیسر. اب بیسیکلی پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہوتا کیا ہے, تو یاد رکھیے گا کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو ایکچولی وہ کمانڈز ہوتی ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے کمپائلر کو انسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہو بیفور دا بگننگ آف ایکچوئل پروگرام. کہ آپ نے جب پروگرام سٹارٹ ہونا ہے نا, کوئی بھی اپنے انسٹرکشن کوڈ کی, تو پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ اپنے کمپائلر کو بتا رہے ہوتے ہو کہ بھائی میں نے فلاں 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 بلٹ ان فنکشن یوز کیے ہیں. اب یہ بلٹ ان فنکشن کیا ہوتے ہیں, یاد رکھیں کہ ایسے تمام فنکشنز جو پری ڈیفائن ہوتے ہیں, بلٹ ان فنکشن اسٹینڈرڈ فنکشن کہلاتے ہیں. کلیئر؟ اب یہ جو بلٹ ان فنکشن ہے, فنکشن کیا ہوتا ہے, کیسے ورک کرتا ہے, یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں پڑھیں گے, لیکن فی الحال اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ بلٹ ان فنکشن کیا ہوتا ہے. جب آپ نے کوئی پری ڈیفائن بلٹ ان فنکشن اسٹینڈرڈ فنکشن یوز کرنا ہو, تو وہ فنکشن جس ہیڈر فائل کے اندر, جس لائبریری کے اندر موجود ہوگا, اس لائبریری کو فرسٹ آف آل آپ کو کمپائلر کو بتانا پڑے گی, وہ لائبریری انکلوڈ کروانا پڑے گی. یا فار ایگزامپل آپ کوئی کانسٹنٹ ویلیو بار بار اپنے پروگرام کے اندر یوز کرتے ہیں, تو دین آپ ہر دفعہ اس سے ڈکلیئر کریں گے, ہر دفعہ بتائیں گے کہ بھائی یہ فلاں ویلیو ہے اور اسے میں یوز کرنے لگا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. آپ ایک ہی دفعہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو یوز کریں گے, یعنی کہ وہ انسٹرکشن یا وہ کمانڈز یوز کریں گے جو کہ آپ لوگوں کو پری پروسیسر پرووائڈ کر رہا ہے. یعنی کہ ان سٹارٹ پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے, کمپائلیشن کے عمل سے پہلے, آپ کمپائلر کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ سر فلاں میں نے چیز یہاں پہ ڈیفائن کر دی, فلاں ہیڈر فائل, فلاں میں نے لائبریری انکلوڈ کروا دی. اب اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی یا اس لائبریری کے اندر موجود جتنی بھی بلٹ ان فنکشنالٹیز موجود ہیں, اب میں وہ یوز کر سکتا ہوں. اوکے, جبکہ ڈیفائن کی بات کر رہے تھے تو آپ ایک ہی دفعہ ڈیفائن پری پروسیسر ڈائریکٹیو یوز کرتے ہو اور وہاں پہ ڈکلیئر کر دیتے ہو کہ بھائی فلاں ویلیو یہ موجود ہے, اب اس کو میں جتنی دفعہ یوز کرنا چاہوں, میں جہاں پہ یوز کرنا چاہوں, کسی قسم کا مجھے دوبارہ بار بار ڈکلیریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. کلیئر ہو گیا کہ دیز آر دا کمانڈس آر انسٹرکشنز گیون ٹو دا کمپائلر بیفور دا بگننگ آف ایکچوئل پروگرام known as پری پروسیسر ڈائریکٹیو. اب یاد رکھیں کہ اس کی پہچان کیا ہے. پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہمیشہ ہیش سمبل, نمبر سمبل جسے کہتے ہیں, ہیش سمبل سے سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ ایم سی کیوز کے اندر پوچھا جائے گا کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو سمبل ڈاٹ کاما ہیش کوئی بھی, تو آپ نے پہچان رکھنی ہے کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو والی انسٹرکشن والی جو لائن ہے کون سی ہوگی, جو ہیش سمبل سے سٹارٹ ہو رہی ہوگی. اب یہاں پہ ڈھیر سارے دوست یہ بیسک سٹرکچر پڑھاتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کہ سر پری پروسیسر ڈائریکٹیو یا بچوں پری پروسیسر ڈائریکٹیو وہ والی لائنیں ہوتی ہیں, وہ والی انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو ہر پروگرام کے ٹاپ پہ ہوتی ہیں. یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یاد رکھیے گا پری پروسیسر ڈائریکٹیو ایکچوئل وہ کمانڈز یا انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو کہ کمپائلر کو بتائی جاتی ہیں کہ بھائی ہم فلاں 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 چیز جو کہ بلٹ ان فنکشنز ہیں یوز کرنے جا رہے ہیں. وہ کیسے یوز کریں گے,
وہ جن لائبریریز کے اندر، جن ہیڈر فائلز کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو ہم انکلوڈ کروا رہے ہیں. کیسے انکلوڈ کروائیں گے؟ کیسے کسی بھی کانسٹنٹ ویلیو کو بار بار یوز کرنے کے لیے ڈیفائن کریں گے؟ ان دونوں مقاصد کے لیے بچوں پری پروسیسر ڈائریکٹیو فردر کیٹیگرائز ہو رہا ہے دو ٹائپس کے اندر، انکلوڈ پری پروسیسر، سیکنڈ ون ڈیفائن پری پروسیسر. انکلوڈ پری پروسیسر جیسا کہ ابھی بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ ہم کوئی بھی اسٹینڈرڈ لائبریری کو، ہیڈر فائل کو انکلوڈ کروانے کے لیے پری پروسیسر ڈائریکٹیو کا سہارا لیتے ہیں، اور کوئی بھی کانسٹنٹ ویلیو کو بار بار یوز کرنے کے لیے ایک ہی دفعہ اس کی ڈیفینیشن کر دیتے ہیں، ڈیفائن کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ ہم پری پروسیسر ڈائریکٹیو یوز کرتے ہیں. یاد رکھیے گا جب آپ نے کسی قسم کی کوئی ہیڈر فائل انکلوڈ کروانی ہے، ہیڈر فائل انکلوڈ کروانی ہے، تو دین آپ جو پری پروسیسر ڈائریکٹیو یوز کریں گے اس کا نام انکلوڈ ہے. اب اس کا ایک سینٹیکس دیکھ لیں. سب سے پہلے آپ ہیش سیمبل ڈالیں گے، اسکرین پہ فوکس کریں ذرا، ہیش سیمبل ڈالیں گے، اس کے بعد انکلوڈ کی ورڈ یوز کریں گے. کیا؟ انکلوڈ کی ورڈ یوز کریں گے. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ انکلوڈ کی ورڈ کہہ رہا ہوں، کی ورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسے تمام ورڈز پروگرامنگ لینگویج کے اندر یوز ہونے والے ایسے تمام ورڈز جو پری ڈیفائن ہوتے ہیں، جنہیں آلریڈی کوئی نہ کوئی مقصد اسائن ہوتا ہے، ہم انہیں صرف یوز کر سکتے ہیں، ماڈیفائی نہیں کر سکتے. پری ڈیفائن ورڈز کی ورڈ کہلاتے ہیں. کلیئر؟ اب یہاں پہ ہیش سیمبل یوز کریں گے، انکلوڈ کی ورڈ یوز کریں گے، اور اس کے بعد اینگل بریکٹس یوز کریں گے. اسٹارٹنگ اینگل بریکٹ، کلوزنگ اینگل بریکٹ. اب یہ جو آپ نے لیس دین اور گریٹر دین کے سیمبل دیکھ رہے ہیں، یہ دونوں کیا ہیں یہاں پروگرامنگ لینگویج کے اندر؟ اینگل بریکٹس. کیا ہیں؟ اینگل بریکٹس. کلیئر؟ اب یہ بیسیکلی اس کا فارمیٹ، اور ان اینگل بریکٹس کے درمیان میں آپ کی ہیڈر فائل ایگزسٹ کرے گی. اب یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ stdio.h نظر آ رہا ہوگا. سیکنڈ لائن کے اندر آپ کو conio، جسے آپ conio.h پڑھیں گے، تو یہ آپ لوگوں کو ہیڈر فائلز جب پڑھاؤں گا تو یہ ڈیٹیل بتا دوں گا کہ یہ دونوں کس مقصد کے لیے یوز ہوتے ہیں. فی الحال اتنا کلیئر ہو گیا کہ انکلوڈ پری پروسیسر ڈائریکٹیو یوز کیسے کرنا ہے، سینٹیکس کیا ہے، کس مقصد کے لیے یوز ہوتا ہے. ہیڈر فائل لائبریریز کو انکلوڈ کروانے کے لیے جون سا پری پروسیسر ڈائریکٹیو، جون سی کمانڈز، جون سی انسٹرکشنز یوز ہوتی ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ انکلوڈ پری پروسیسر ڈائریکٹیو. کلیئر ہو گیا؟ اب یہ دیکھیں کہ جب انکلوڈ پری پروسیسر ڈائریکٹیو کی میں نے بات کی، تو یہاں پہ تو ہم اینگل بریکٹس یوز کر رہے ہیں. وین ایور سیکنڈ لائن کے اندر ڈبل کوٹیشن یوز کر رہے ہیں، تو سر کیا یہ دونوں یوز ہوں گی؟ کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ تو یاد رکھیے گا بچوں، کوئی فرق نہیں ہے، دونوں سینٹیکس کا حصہ ہیں. آپ کی مرضی آپ اینگل بریکٹس یوز کر لیں، آپ کی مرضی آپ ڈبل کوٹیشن یوز کر لیں، لیکن جب ڈیزائن کی گئی تھی تو ان کا جو بیسک پرپز تھا، اینگل بریکٹس یوز ہوتی تھی پری ڈیفائن ہیڈر فائلز کے لیے. یعنی ہیڈر فائل بھی یوزر ڈیفائن اور پری ڈیفائن ہے. یوزر ڈیفائن وہ ہوتی ہیں جو یوزر خود سے ڈیفائن کرتا ہے. وین ایور پری ڈیفائن کے بارے میں پہلے بھی بتایا کہ جو آلریڈی جن کو کوئی نہ کوئی مقصد اسائن ہو چکا ہوتا ہے، ہم انہیں صرف یوز کر سکتے ہیں. اب اینگل بریکٹ صرف پری ڈیفائن ہیڈر فائلز کے لیے یوز ہوتی تھی، جبکہ ڈبل کوٹیشن یوزر ڈیفائن ہیڈر فائل کے لیے یوز ہوتی تھی. لیکن اگر آپ ڈبل کوٹیشن بھی یوز کریں گے پری ڈیفائن کے لیے، یا یوزر ڈیفائن کے لیے آپ اینگل بریکٹ یوز کر لیں گے، تو اس سے کوئی سینٹیکس ایرر نہیں آئے گا، آپ کی کمپائلیشن کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا. کلیئر؟ نیکسٹ موو کریں، ڈیفائن پری پروسیسر. تو بتایا تھا پری پروسیسر ڈائریکٹیو پڑھاتے ہوئے کہ بچوں ہمارے پاس کوئی ایسی ویلیو جو پروگرام کے اندر بار بار یوز ہو رہی ہوتی ہے. لائک آپ میتھ کے کویشچن کر رہے ہوتے ہیں، تو کویشچننگ کے دوران بچوں فار ایگزامپل آپ ایریا فائنڈ کر رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ سرکمفرنس فائنڈ کر رہے ہیں، تو اس ٹائپ کے جو کویشچنز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ بار بار ایک چیز یوز کرتے ہیں جس کا نام پائی ہے. پائی. کلیئر؟ پائی آر اسکوئر، 2 پائی آر. اس طرح کے ڈھیر سارے فارمولاز جو آپ نے میتھ کے کویشچنز کو سالو کرنے کے لیے جب آپ نے پروگرام کرنے ہیں تو وہاں پہ آپ پائی یوز کریں گے. اب پائی کی ویلیو فکس ہوتی ہے، جو کہ آپ جانتے ہیں 3.1415 9 اینڈ سو آن. جو راؤنڈ آف کریں تو 3.1416. کلیئر؟
اب یہ 3.1416 جو کہ پائی کی ویلیو ہے جس نے بار بار یوز ہونا ہے کسی بھی فارمولے کے اندر. فار ایگزامپل آپ نے ایک پورا کیلکولیٹر ڈیزائن کیا, فار ایگزامپل آپ نے ایک کمپلیکس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے پروگرام کیا جس کے اندر پائی کا استعمال بہت زیادہ ہے, تو آپ ہر دفعہ پائی کی ڈکلیریشن نہیں کروائیں گے, ہر دفعہ اس کی انیشلائزیشن نہیں کروائیں گے, آپ ایک ہی دفعہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو کا سہارا لے کے جو کہ کیا ہے ڈیفائن پری پروسیسر ڈائریکٹیو کا سہارا لے کے وہ ویلیو ڈیفائن کر دیں گے, اور پھر جب چاہیں پروگرام کے جس حصے میں چاہیں آپ اسے اپروچ کر سکتے ہیں, یعنی گلوبلی وہ آپ کو ایکسیس پرووائڈ کرے گا. کون؟ ڈیفائن پری پروسیسر ڈائریکٹیو. اب اس کا جو سینٹیکس ہے ایگزامپل کے اندر ذرا غور کریں. سب سے پہلے چونکہ یہ ایک پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, تو یہ سٹارٹ کس سے ہوگا بھلا؟ ہیش سمبل سے. ہیش سمبل سے سٹارٹ ہوگا نا, کیوں؟ کیونکہ یہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو کی سمبل ہے, سٹارٹنگ سمبل. دین کی ورڈ یوز ہوگا ڈیفائن. کلیئر؟ ڈیفائن کے بعد اسپیس, اور اس کے فوراً بعد آپ نے وہ نام لکھنا ہے. یعنی میں نے پائی یوز کرنا تھا تو میں نے پائی کے لیے پی آئی یوز کر دیا, آپ کی مرضی پی یوز کریں, آئی یوز کریں, اے یوز کر لیں, جو مرضی یوز کریں, لیکن نام آپ نے ویسا رکھنا ہے, اس کانسٹنٹ ویلیو جس کو آپ نے بار بار یوز کرنا ہے اس کا نام یہاں پہ رکھا جا رہا ہے. یہ پائی ایسا نام رکھیے گا جس کو ایکسیس کرنا آسان ہو, جو کہ آپ کی ویلیو کو ریپرزینٹ کرے. کلیئر؟ اس کے بعد اسپیس ڈالیں اور وہ ویلیو بتا دیں جس ویلیو کو آپ نے بار بار یوز کرنا ہے, یعنی وہ کانسٹنٹ ویلیو. اب یہ پائی 3.1416 یعنی یہ پائی کی جو ویلیو ہے یہ ڈیفائن ہو گئی کس ویریبل کے اندر؟ پائی ویریبل کے اندر, پی آئی ویریبل کے اندر. اب یہ ویریبل کیا ہوتا ہے, کیسے یہ ویلیو اس کے اندر سٹور ہوگی, کیسے بار بار اپروچ ہوگی, تو یہ ان ڈیٹیل آگے چل کے پڑھیں گے. فی الحال آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی کانسٹنٹ ویلیو جو بار بار یوز ہو رہی ہو, اگر آپ نے اسے بار بار یوز کرنا ہے فار ایگزامپل, تو آپ ڈکلیریشن سے بچنے کے لیے, بار بار اس کی انیشلائزیشن سے بچنے کے لیے, اس کی گلوبل ایکسیس پرووائڈ کرنے کے لیے ایک ہی دفعہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو ڈیفائن کا سہارا لیں گے اور اسے ڈیفائن کر دیں گے. دین آپ جس جگہ پہ پائی کو کال کریں گے وہاں پہ آپ کی 3.1416 حاضر ہو جائے گی. اب یہ پائی کو کال کرنا کیا ہے, یہ ساری چیزیں آگے چل کے ڈسکس ہوں گے. اب یہاں پہ جو چیزیں مینشن ہیں وہ ذرا دیکھ لیں کہ یوز ٹو ڈیفائن کانسٹنٹ بتایا. اب یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ ایک چیز غلط لکھی گئی ہے, اٹ از ٹرمینیٹڈ ود سیمی کالن. ہرگز نہیں, کبھی بھی آپ کا پری پروسیسر ڈائریکٹیو چاہے وہ انکلوڈ ہو چاہے وہ ڈیفائن ہو, وہ سیمی کالن سے ٹرمینیٹ نہیں کرے گا. اٹ از ناٹ ٹرمینیٹڈ لکھنا تھا, مے بی کمپوزنگ میں کوئی مسٹیک آئی, تو یاد رکھے کہ آپ کا پری پروسیسر ڈائریکٹیو کبھی بھی سیمی کالن سے ٹرمینیٹ نہیں کرے گا. یعنی اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر کا ذکر آگے چل کے آئے گا, اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر یوز نہیں ہوگا. بار بار بول رہا ہوں, اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر کبھی بھی پری پروسیسر ڈائریکٹیو چاہے وہ انکلوڈ ہو چاہے وہ ڈیفائن ہو یوز نہیں ہوگا. کلیئر؟ یہ اکثر آگے چل کے کوشچن آئیں گے, 3-4 لائنوں کا کوڈ ڈال دیا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ ٹریس آؤٹ دا ایررز فرام دا فالوئنگ کوڈ. دین ہوگا کیا کہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو کے اینڈ پہ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر یعنی سیمی کالن لگا دیا جائے گا, اور آپ نے کہیں اس سلائیڈ کے اندر دیکھ لیا کہ اٹ از ٹرمینیٹڈ ود سیمی کالن, جو کہ کیا ہے پری پروسیسر ڈائریکٹیو ڈیفائن, تو آپ اسے اوکے نہیں کریں گے. بتا رہا ہوں یہاں پہ مسٹیک ہوئی کمپوزنگ کی. کبھی بھی پری پروسیسر ڈائریکٹیو سیمی کالن اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر جسے کہتے ہیں اس سے ٹرمینیٹ نہیں ہوتا. کلیئر؟ کانسٹنٹ is the name which replaced by the particular constant value before compiling. اب یہ آپ کی جو پائی ہے یہ آپ نے یہاں پہ مینشن کر دینا, یعنی کہ یہ نیم وہ رکھ دینا جس کو آپ ریپلیس کروا رہے ہوں گے اس ویلیو کے ساتھ, مین یہ ویلیو جس ویریبل کے اندر آپ نے اسٹور کروانے. اوکے, نیکسٹ موو کریں. بیسک اسٹرکچر آف سی کے اندر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ سر ہیڈر فائلز, سر لائبریریز کو انکلوڈ کروانے کے لیے ہم پری پروسیسر ڈائریکٹیو استعمال کرتے ہیں. کون سا بھلا؟ انکلوڈ. تو یاد رکھیں کہ اب ہیڈر فائلز ایکچوئل ہیں کیا. بچوں آپ نے کوئی بھی کتاب پڑھنی ہو, یعنی جو ایک پرٹیکولر سیگمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, آپ فار ایگزامپل کسی ادارے سے بلانگ کرتے ہیں, کالج, اسکول, یونیورسٹی, کسی بھی سیگمنٹ سے بلانگ کر رہے ہیں, تو وہاں پہ فار ایگزامپل آپ نے جی انگلش
آپ اسٹوڈنٹ تو ہیں کس کے؟ کمپیوٹر سائنس کے، اسٹوڈنٹ تو ہیں کیمسٹری کے، اسٹوڈنٹ تو ہیں فزکس کے، سو آن، کسی بھی سبجیکٹ کے. آپ نے دوسرے تیسرے کسی بھی سبجیکٹ کی انٹرسٹنگ کتاب پڑھنی ہے، یعنی اپنے انٹرسٹ ایریا کے مطابق، تو آپ کس کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں بولا؟ ہر کتاب آپ مارکیٹ سے بائی تو نہیں کرنے جاتے نا، دین آپ وزٹ کرتے ہیں اس سیگمنٹ کی، اس ادارے کی لائبریری کو. جو لائبریری اب یہاں پہ پھر ہے کیا؟ لائبریری بچوں بیسیکلی ایک کنٹینر ہے. کس کا؟ اب وہ لائبریری اسکول کالج کی تو وہ کس چیز کی ہوگی؟ بکس کی. سیم ایز پروگرامنگ لینگویج کے اندر بلٹ ان فنکشنز کی، جو کہ ڈفرنٹ ٹاسک پرفارم کروانے کے لیے ڈھیر سارے فنکشنز جو کہ بلٹ ان ہیں کس کے اندر؟ لائبریریز کے اندر. وہ لائبریریز بیسیکلی ہیڈر فائلز کہلاتی ہیں. ہیڈر فائلز آر کلیکشنز آف اسٹینڈرڈ لائبریری فنکشنز. وہی بول رہا ہوں، اسٹینڈرڈ فنکشن، بلٹ ان فنکشن، پری ڈیفائنڈ فنکشنز ٹو پرفارم دا ڈفرنٹ ٹاسکس. آگے چل کے جب ہم ڈفرنٹ فنکشنز کو یوز کریں گے دین میں وہاں پہ یہ چیز اٹیچ کرواؤں گا، یہ لیکچر لنک کروائیں گے کہ سر ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ، جسے آپ نے STDIO پڑھا، ہم نے وہاں پہ میتھ ڈاٹ ایچ، ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کیا چیز؟ کنسول ان پٹ آؤٹ پٹ ڈاٹ ایچ، جسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کونیوں پڑھا تھا. کلیئر؟ تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں، بھول نہیں جانا، کیونکہ جب آپ نے بلٹ ان فنکشن یوز کرنے ہیں میں نے وہاں پہ یہ لائبریریز کال کرنی ہے اور پھر آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلنا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اوکے. Header file must be included in the program before calling any of its function in the program. یعنی کہ جو لائبریری، جو فنکشن جس لائبریری کے اندر موجود ہے، اگر وہ فنکشن آپ نے یوز کرنا ہے تو دین اس لائبریری کو لازمی طور پہ انکلوڈ کروانا پڑے گا. اگر فار ایگزامپل آپ نے میتھ کا کوئی فنکشن یوز کرنا ہے، بلٹ ان فنکشن، جیسے اسکیئر روٹ فنکشن ہے نا، اسکیئر روٹ ایک فنکشن ہے، وہ اسکیئر روٹ کس کا فنکشن ہے بلا؟ میتھ کا فنکشن ہے نا، تو وہ میتھ والی لائبریری کے اندر ایگزسٹ کرتا ہوگا. یعنی وہ لائبریری، وہ ہیڈر فائل جس کا نام میتھ ڈاٹ ایچ ہے، اگر آپ یہ فائل، یہ ہیڈر فائل، یہ لائبریری انکلوڈ نہیں کرواتے پروگرام کے سٹارٹ میں، دین آپ اسکیئر روٹ فنکشن کو یوز نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ بلٹ ان فنکشن ہے کس لائبریری کا؟ کس اسٹینڈرڈ لائبریری کا؟ میتھ ڈاٹ ایچ کا، جو کہ آپ نے انکلوڈ نہیں کروائی. کلیئر؟ تو جس بھی اسٹینڈرڈ فنکشن کو آپ نے یوز کرنا ہے وہ جس پرٹیکولر لائبریری کے اندر ایگزسٹ کرتا ہوگا، وہ لائبریری لازمی طور پہ ہمیں کیا کرنی پڑے گی؟ انکلوڈ کروانی پڑے گی، شامل کروانی پڑے گی، امپورٹ کروانی پڑے گی اپنے سسٹم کے اندر، اپنے پروگرام کے اندر. اور اس کو امپورٹ کروانے کے لیے ہم ایک پری پروسیسر ڈائریکٹیو کا سہارا لیتے ہیں جس کا نام کیا پڑھا ہم نے؟ انکلوڈ. کلیئر؟ اب اس کا جو سینٹیکس ہے وہ پری پروسیسر ڈائریکٹیو سے کچھ ملتا جلتا ہے. سیمبل پری پروسیسر ڈائریکٹیو والی، چونکہ ہیڈر فائل انکلوڈ کروا رہے ہیں. یاد رکھیں جب ورڈ انکلوڈ کا آئے گا تو یاد رکھیے گا کبھی بھی ڈیفائن پری پروسیسر ڈائریکٹیو نہیں لگا دینا، وہاں پہ آپ نے انکلوڈ پری پروسیسر ڈائریکٹیو ہی لگانا ہے. کیونکہ آپ لائبریریز کو، آپ ہیڈر فائلز کو امپورٹ کروا رہے ہیں، پروگرام کا حصہ بنا رہے ہیں. آپ کوئی فائل، آپ کوئی کانسٹنٹ ویلیو کو ڈیفائن نہیں کر رہے. دین آپ نے اینگل بریکٹس ڈال دینی یا ڈبل کوٹیشنز ڈال دیں. تو ڈبل کوٹیشنز کے درمیان یا اینگل بریکٹس کے درمیان آپ نے ہیڈر فائل نیم ڈال دینا. لائک اگر آپ کوئی اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ کے فنکشن یوز کر رہے ہیں، یعنی کہ ان پٹ فنکشن ہے کوئی، آؤٹ پٹ فنکشن جو اسٹینڈرڈ لائبریری کا حصہ، اور اسٹینڈرڈ لائبریری کون سی؟ STDIO ڈاٹ ایچ. آپ نے یوں پڑھنا ہے STDIO ڈاٹ ایچ. اسے اسٹوڈیو ڈاٹ ایچ پڑھو گے تو دین آپ سینٹیکس ایرر کنفرم کرو گے. کیسے؟ جب آپ اسٹوڈیو پڑھو گے تو آپ STUDIO پڑھ دو گے. کلیئر؟ تو وہاں پہ سینٹیکس ایرر آ جائے گا، پریکٹیکلی بھی آئے گا، اور پروگرام اگر آپ پیپر پہ کر رہے ہیں دین پورا پروگرام آپ کا ٹھیک ہو، آپ نے اسٹوڈیو کے اسپیل غلط لکھ دیے، پروگرام کلوز، اس کا کوئی بھی آپ کو مارکس نہیں ملیں گے. کلیئر؟ تو اس وجہ سے آپ نے اسے پڑھنا ہی STDIO ڈاٹ ایچ ہے، میتھ ڈاٹ ایچ ہے، تاکہ لکھنے میں کوئی مسئلہ نہ بنے. کلیئر؟ اوکے. نیکسٹ موو کریں. مین فنکشن جو سیکنڈ فیز تھا، فرسٹ ہم نے پڑھ لیا پری پروسیسر ڈائریکٹیو. سیکنڈ فیز جو تھا، سیکنڈ ایسے سمجھ لیں پارٹ بیسک اسٹرکچر آف سی کا، وہ تھا مین فنکشن. یاد رکھیے گا مین فنکشن ایکچوئل وہ پارٹ ہوتا ہے پروگرام کا جہاں سے ایکچوئل ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوتی ہے. جیسا کہ مینشن ہے اٹ انڈیکیٹس دا بیگننگ آف ایکچوئل پروگرام. اب یہ بیگننگ آف ایکچوئل پروگرام
میں آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے، لیکن آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مین فنکشن سی پروگرامنگ لینگویج کا وہ پارٹ ہے جہاں سے پروگرام کی ایکچوئل ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوتی ہے. یہ کیسے؟ یہ جب پریکٹیکلی آپ کوئی پروگرام کو کمپائل کروا کے پورے پروسیجر میں سے گزاریں گے ایگزی فائل کی ایگزیکیوشن تک، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چلوں گا. کلیئر؟ ایوری سی پروگرام ہیز اونلی ون مین فنکشن. یاد رکھیے گا کہ کسی بھی پروگرام کے اندر ایک سے زائد مین فنکشن نہیں ہو سکتے. ہر پروگرام کا ایک ہی مین فنکشن ہوتا ہے، اور وہ پورشن ہوتا ہے پروگرام کا جہاں سے ایکچوئل ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوتی، اور اسی پورشن کے اندر پورے پروگرام کی لاجکس ڈیزائن کی جاتی ہیں، اور اسی پورشن کے اندر کوئی بھی ڈیفائنڈ فنکشن جو ہم نے آلریڈی کسی سیکنڈ پارٹ کے اندر، کسی دوسری فائل کے اندر، یا اسی پروگرام کے کسی دوسرے حصے کے اندر فنکشن کو ڈکلیئر کروا رکھا ہے، فنکشن کو ڈیفائن کروا رکھا ہے، اس کو ہم وہاں پہ کال کریں گے. یعنی مین فنکشن ہمارا وہ پارٹ ہے، پروگرام کا وہ حصہ ہے جس کے اندر ایکچوئل ایگزیکیوشن سٹارٹ ہو رہی، جس کے اندر ساری لاجکس ڈیزائن ہو رہی، اور جس کے اندر سارے یوزر ڈیفائنڈ فنکشنز کو کال کیا جا رہا ہے. مین فنکشن کے بیسک دو پارٹس ہوتے ہیں. فرسٹ ون the function header, the second one function body. Function header is the first line of main function. It consists of three parts. بچوں یاد رکھیے گا جو ہمارا بیسک اسٹرکچر آف سی کے اندر مین فنکشن کا فرسٹ پارٹ ہے، یعنی فنکشن ہیڈر جو کہ فرسٹ لائن ہے مین فنکشن کی، وہ تین چیزوں پہ کنسسٹ کرتی ہے. تین پارٹس ہیں اس کے. فرسٹ ون ریٹرن ٹائپ، آگے چل کے ایگزامپل ڈسکس کریں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. سیکنڈ ون فنکشن نیم، اینڈ دین آرگومنٹس. اب ریٹرن ٹائپ کیا ہے؟ ریٹرن ٹائپ بیسیکلی ایکسٹینشن سے میں ریلیٹ کرواؤں گا. جیسا کہ فائل ریپرزنٹیٹر ہوتا ہے، ڈاٹ MP3 کیا ہے؟ یہ میں ڈاٹ ایچ کی بات کر رہا ہوں، ڈاٹ سی کی بات کر رہا ہوں، جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا. کلیئر؟ اب یہ بیسیکلی فائل ریپرزنٹیٹر ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اس فائل کے اندر کس قسم کا ڈیٹا، کتنا ڈیٹا سیو ہے، کون سی فائل ہے. فائل کو ریپرزینٹ کرنے والی ٹائپ بیسیکلی ریٹرن ٹائپ کہلاتی ہے. سیم ایز فنکشن کی بھی ایک ٹائپ ہوگی کہ یہ فنکشن انٹیجر ویلیوز کے لیے ہے، یعنی یہ فنکشن انٹیجر ویلیوز ریٹرن کرے گا. یہ فنکشن فلوٹنگ یعنی ڈیسیمل ویلیوز ریٹرن کرے گا. یہ فنکشن کریکٹر ویلیوز ریٹرن کرے گا، یا یہ فنکشن کوئی ویلیو ریٹرن نہیں کرے گا. تو بیسیکلی ریٹرن ٹائپ کیا ریپرزینٹ کر رہی ہے؟ ڈیٹا ٹائپ آف ویلیو ریٹرنڈ بائی دا فنکشن. فنکشن نیم کیا ہوتا ہے؟ بچوں فنکشن نیم اگر تو ہے پری ڈیفائن، یعنی اگر فنکشن آپ یوز کر رہے ہیں اسٹینڈرڈ پری ڈیفائن بلٹ ان فنکشن، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا کہ آپ کا مین فنکشن جو سٹارٹ کس سے ہوگا؟ مین کی ورڈ سے. اس سے پہلے ہم ریٹرن ٹائپ تو لگا چکے ہوں گے، لیکن اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جس کا نیم ہوگا وہ کیا ہے؟ مین. کلیئر؟ اگر تو وہ اسٹینڈرڈ ہے، اگر فنکشن کا نیم کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ، دین آپ اسے چینج نہیں کر سکتے. جیسا اس کا کام ہے ویسے ہی آپ اسے یوز کریں گے. جیسا اس کا نام آلریڈی پری ڈیفائن ہے ویسے ہی آپ اسے یوز کر سکتے ہیں، چینج نہیں کر سکتے. لائک کوئی بھی سی پروگرامنگ لینگویج کے اندر جب آپ آؤٹ پٹ اسکرین پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک فنکشن یوز کرتے ہیں، میں اس کا نام لے رہا ہوں، سمجھاؤں گا ایک لانگ کوسچن کے طور پہ. پرنٹ ایف، کیا نام ہے اس کا؟ پرنٹ ایف. تو یہ جو پرنٹ ایف ہے آپ اسے ایف پرنٹ یوز نہیں کر سکتے. آپ یہاں پہ کوئی اور اپنی مرضی سے ورڈ یوز نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اسٹینڈرڈ فنکشن ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک بلٹ ان فنکشن ہے، کیونکہ یہ ایک پری ڈیفائن فنکشن ہے. کلیئر؟ اب یہاں پہ جو مین فنکشن کی بات ہو رہی تھی، تو یہاں پہ بچوں آپ نے جو نیم یوز کرنا وہ مین ہے. لیکن ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ سی پروگرامنگ لینگویج کے اندر جتنے بھی کی ورڈ یوز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اسمال لیٹر میں یوز ہوتے ہیں. کیپٹل لیٹر میں نے اسی لیے مینشن کیا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھایا جا سکے. کہیں پہ بھی کوئی بھی کی ورڈ جو آپ یوز کرو گے وہ سارا کا سارا اسمال لیٹر کے اندر ہوگا، نہ اس کا اسٹارٹنگ، نہ مڈل میں، نہ ہی کہیں اینڈ پہ. کوئی ایک سنگل کریکٹر، ایک سنگل الفابیٹ بھی آپ نے کیپٹل نہیں ڈال دینا. کلیئر؟ یہ سینٹیکس ایرر آ جائے گی. تھرڈ ون دیکھیں جی، آرگومنٹس.
بچوں آپ ویلیوز پاس کریں گے فنکشن کو. اب یہ ویلیوز پاس کرنا کیا ہے, پورا ایک چیپٹر نمبر 13 فنکشنز کے اوپر, تو ہم ان ڈیٹیل وہاں پہ فنکشن کے اندر آرگومنٹس کسے کہتے ہیں, ویریبل کسے کہتے ہیں, ڈسکس کریں گے. فی الحال اتنا یاد رکھیے گا. مین فنکشن کے بعد فنکشن کی پہچان آئے گی, اس پہچان کا نام ہے پرینتھسز, چھوٹی بریکٹ سٹارٹ چھوٹی بریکٹ کلوز, اسے کیا بولتے ہیں ہم, پرینتھسز. اور یہ پرینتھسز بیسیکلی آرگومنٹس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور نمبر 2, یہ پرینتھسز بیسیکلی پہچان ہوتی ہیں کس کی, کسی بھی فنکشن کی, چاہے وہ یوزر ڈیفائن ہو چاہے وہ کیا ہو, اسٹینڈرڈ فنکشن ہو. یعنی جس کے ساتھ لگ گیا کہ یہ فنکشن ہے, یعنی پتہ چلا کہ یہ اسٹینڈرڈ فنکشن یا یوزر ڈیفائن جس طرح کا بھی ہے کیا, فنکشن. تو فنکشن کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اینڈ پہ آپ لوگوں کو پرینتھسز نظر آئیں گے, چھوٹی بریکٹ سٹارٹ چھوٹی بریکٹ کلوز نظر آئے گی. اور چھوٹی بریکٹس کے ان بٹوین آپ آرگومنٹس پاس کریں گے, ویریبل پاس کریں گے. ابھی آرگومنٹ, ویلیوز, ویریبل کیسے ویلیوز ایکسیس کرتے ہیں, کیسے پاس کرتے ہیں, یہ ان ڈیٹیل چیپٹر نمبر 13 کے اندر پڑھیں گے. فی الحال کلیئر ہو گیا. اگر ایک سے زائد آرگومنٹ پاس کیے جائیں تو ایم سی کیوز کے اندر پوچھا جا سکتا ہے کہ ایک سے زائد جو آرگومنٹس ہیں وہ سیپریٹ کیسے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے, کیا اکٹھے لکھ دیا جاتا ہے؟ تو نہیں, انہیں سیپریٹ کیا جاتا ہے ود دا ہیلپ آف کاما. آرگومنٹس آر سیپریٹڈ بائی کاما ریٹن ان پرینتھسز, کو جو پہلے بتا چکا ہوں. فنکشن ہیڈر کے بعد بچوں فنکشن باڈی کی طرف موو کریں. ریٹرن ٹائپ, نیم آف فنکشن, پیرامیٹرز, اس کے فوراً بعد آپ 2 بریکٹس لگائیں گے. ان دونوں بریکٹس کا نام اسٹارٹنگ کرلی بریس اینڈ کلوزنگ کرلی بریس ہے. اب یہ کرلی بریس درمیانی بریکٹ کا نام, درمیانی بریکٹ سٹارٹ درمیانی بریکٹ کلوز. اب جتنی بھی فنکشنالٹی ہوتی ہے وہ ان 2 بریکٹس کے درمیان ہوتی ہے. یہی وہ پارٹ ہے, یہی وہ پورشن ہے جسے آپ فنکشن باڈی کا نام دیتے ہو, یہ جسے باڈی آف فنکشن کا نام یا باڈی آف پروگرام کا نام دیا جاتا ہے. کلیئر؟ اب یہ باڈی یا فنکشن کی جو باڈی ہے یا وہ والا ایریا جہاں پہ فنکشنالٹی یا لاجک آف پروگرام ڈیزائن کی جاتی ہے, یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اب یہ سیمبل غور سے دیکھ لیں, اس کا نام پوچھا جائے گا اسٹارٹنگ کرلی بریس. یہ وہ بیسک لیکچرز ہیں بچوں جن کو اگر آپ نے ڈسکس نہ کیا, نہ آپ نے اچھے طریقے سے سمجھا, تو آگے والے جو 6 چیپٹرز ہیں وہ بالکل کوئی پلے نہیں پڑیں گے آپ کے. کلیئر؟ اور یہ سیکنڈ سیمبل دیکھیں تو یہ بیسیکلی جو درمیانی بریکٹ کلوز ہو رہی, اسے آپ کیا کہیں گے, کلوزنگ کرلی بریس. اوپن کرلی بریس اینڈ کلوزنگ کرلی بریس. اور ان دونوں سے ریلیٹڈ ایک شارٹ کویسچن آ جاتا ہے, اکثر بورڈ کے پیپر کے اندر ریپیٹ ہوا کہ واٹ آر ڈیلیمیٹرز, یا واٹ ڈو یو نو اباؤٹ ڈیلیمیٹرز. یہ ایگزامپل مینشن کر دیں گے یا پھر ڈیفینیشن ڈال دیں گے اور آپ سے پوچھ لیں گے ایم سی کیوز کے اندر کہ یہ کیا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جسے میں اوپن کرلی بریس, کلوزنگ کرلی بریس یا باڈی آف پروگرام کی پہچان بتا رہا ہوں, ان دونوں بریکٹس, ان دونوں بریسز کا نام ڈیلیمیٹر ہے. کلیئر؟ آل سی اسٹیٹمنٹس آر ریٹن ان سائڈ اٹ, یعنی ان 2 بریسز کے درمیان لکھی جائیں گی. جتنی بھی اسٹیٹمنٹ آپ لکھیں گے, جو بھی ایکچوئل کوڈ ہوگا, اس سینٹیکس کے اس پورشن کے اندر رائٹ کی جاتی ہے. ایچ اسٹیٹمنٹ از ٹرمینیٹڈ بائی سیمی کولن. تو جو پہلے تھوڑی دیر ذکر کر رہے تھے کہ جب بھی کوئی پری پروسیسر ڈائریکٹیو آپ رائٹ کر رہے ہوں گے, انسٹرکشن کوڈ کریں گے, تو اس کو آپ نے ٹرمینیٹ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر سے نہیں کر دینا, یعنی سیمی کولن جسے اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر کا نام دیا گیا. ایم سی کیوز کے والے سے یاد رکھیے گا کہ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر کے لیے سیمبل یوز ہوتی ہے, کون سی؟ سیمی کولن. کلیئر؟ کالن ڈال دے گا, کاما ڈال دے گا, سیمی کالن ڈال دے گا, ڈاٹ ڈال دے گا. تو آپ نے پہچان رکھنی ہے کہ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر کہتے ہیں جس پہ انسٹرکشن یا اسٹیٹمنٹ اینڈ ہو رہی ہو, وہ سیمبل, وہ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر سیمی کالن کہلاتا ہے. اور ان 2 بریسز کے درمیان جتنی بھی آپ انسٹرکشنز کوڈ کریں گے وہ ساری کی ساری انسٹرکشن اسٹیٹمنٹس کہلاتی ہیں, اور ہر اسٹیٹمنٹ سیمی کولن پہ اینڈ ہوگی. اب یہ ایک ایگزامپل دیکھیں جی. سب سے پہلے ہم نے 2 پری پروسیسر ڈائریکٹیو انکلوڈ کروائے, 2 لائبریریز انکلوڈ کروائی. اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈاٹ ایچ, اسے آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اسٹینڈرڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈاٹ ایچ, یا اسے stdio.h پڑھنا ہے. کلیئر؟ سیکنڈ ون
ہم نے کنسول انپٹ آؤٹ پٹ ڈاٹ ایچ کیوں یوز کی آگے چل کے جب پروگرام کریں گے ڈسکس کریں گے. فی الحال بیسک اسٹرکچر کی ایک آپ لوگوں کو اوور ویو دے رہا ہوں. یہ بیسک اسٹرکچر ہے, بیسیکلی لکھنے کا فارمیٹ, طریقہ کار, طریقہ واردات یہ ہوگا. سب سے سٹارٹ میں یہ آپ کا پری پروسیسر ڈائریکٹیو پارٹ, یہاں پہ آپ کی ہیڈر فائلز لائبریریز انکلوڈ ہو جائیں گی. دین آپ نے یہاں پہ مین فنکشن ڈال دینا ہے. یہ والا پورشن ذرا غور سے دیکھیں, یہاں پہ کی ورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو وائڈ. کیا نظر آ رہا ہے؟ وائڈ. مین سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ سر کیا ہوتا ہے, ریٹرن ٹائپ ہوتی ہے, وہ انٹیجر ریٹرن کرے گئی ویلیو تو وہ انٹیجر یوز کر لیں گے. انٹیجر کے لیے کی ورڈ یوز ہوتا ہے انٹ, INT. فلوٹنگ ویلیوز یعنی ڈیسیمل ویلیوز, تو وہاں پہ ہم ایک سمبل یوز کرتے ہیں یا کی ورڈ یوز کرتے ہیں فلوٹ. اگر ہم کریکٹر یوز کر رہے ہوں تو کریکٹر کے لیے 4 یوز کر رہے ہوتے ہیں, CHAR. کلیئر؟ آگے چل کے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی. لیکن اگر بتایا تھا کہ ایک ایسا فنکشن جو کوئی بھی ویلیو ریٹرن نہیں کر رہا, تو وہاں پہ ہم کون سی ریٹرن ٹائپ ڈالیں گے؟ تو یاد رکھیے گا جو فنکشن کسی قسم کی ویلیو ریٹرن نہ کرے وہاں پہ آپ لوگ کی ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں وائڈ. اوکے, جب آپ وائڈ یوز کریں گے تو اس کے بعد آپ نے چونکہ مین فنکشن ہے تو مین کی ورڈ ڈال دینا ہے. اب یہ وائڈ کا وی کیپٹل آپ کو نظر آ رہا ہے, تو یہ وی اسمال ہونا چاہیے, کیپٹل نہیں. کیوں؟ کیونکہ سارے کے سارے جو کی ورڈ یوز ہوتے ہیں وہ اسمال لیٹر میں یوز ہوتے ہیں. اب اس کے بعد پرنتھسز کی باری آئی جو کہ آرگومنٹ ایکسیپٹ کرے گا. اگر آرگومنٹ کوئی بھی پاس نہیں ہو رہا, کوئی بھی ویریبل پاس نہیں ہو رہا, دین آپ یا تو اسے خالی چھوڑ دیں گے, یعنی ان پرنتھسز کے درمیان کچھ نہیں لکھیں گے, یہ والی جو ایریا نا یہاں پہ کوئی چیز نہیں ڈالیں گے. یا پھر جیسے بتایا کہ ریٹرن ٹائپ اگر نہ ہو تو وہاں پہ ہم وائڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر کوئی آرگومنٹ پاس نہ ہو رہا ہو دین آپ ان پرنتھسز کے درمیان, ان دونوں بریسز کے درمیان وائڈ کی ورڈ یوز کر سکتے ہیں. دیٹ از آپشنل, یوز کرنا چاہیں کریں, نہ کرنا چاہیں کوئی ضرورت نہیں ہے, دونوں کا مینس سیم. اس کے بعد یہ باڈی آف پروگرام یا باڈی آف سی یوز ہو رہی, اسٹارٹ ہو رہی. تو یہ دیکھیں, اوپن کرلی بریس, کلوزنگ کرلی بریس, اور یہ جو درمیان میں پورشن ہے جس کے اندر آپ اسٹیٹمنٹس ڈال رہے ہیں, اسٹیٹمنٹ نمبر 1 2 3 سو آن ٹو این, یعنی آپ نے جتنی بھی انسٹرکشنز کوڈ کرنی ہے, یہ وہ والا ایریا جس کے اندر آپ لاجک ڈیزائن کریں گے, انسٹرکشنز کوڈ کریں گے. اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو ہر اسٹیٹمنٹ کس پہ اینڈ ہو رہی؟ اسٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر پہ, جس کا نام کیا ہے؟ سیمی کالم. کلیئر؟ اور یہی وہ پورشن تھا جسے آپ باڈی آف پروگرام کہہ رہے تھے. یہ آپ نے بیسک اسٹرکچر آف سی پروگرامنگ لینگویج سے ریلیٹڈ ایک بیسک اور تھوڑا سا بیسک انٹروڈکشن کر لیا. اس سے ریلیٹڈ اگر کسی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ لازمی پوچھیں گے. تھینک یو.